بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 18 جنوری 2026 اتوار کا دن مشرق وسطیٰ میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے کنفیوژن چل رہی تھی کہ امریکہ حملہ کرے گا، نہیں کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا۔ امریکہ نے مکمل طور پر ایران کو ٹریپ کرنے کا ایک ماحول تیار کیا ہوا تھا، تو بالآخر سچویشن اب کلیئر ہو گئی ہے اور صورتحال اب تک کی سب سے خوفناک ترین دوراہے پر جا کر جناب کھڑی ہو گئی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں بدترین تباہی۔ رات گئے امریکہ نے ایران پر دھاوا بول دیا ہے، اور اب جو حملوں کی اطلاعات آ رہی ہیں جس میں تہران کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے، اس حملے کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھی جائیں گی کہ فوجی آپریشن امریکہ کی جانب سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب ایران کی جانب سے بھی امریکہ کے فوجی کمانڈرز پر جوابی حملہ ہوا ہے۔ قطر میں بیٹھے کس طرح سے ایران کے پاس کے خفیہ انفارمیشن پہنچی جس نے واشنگٹن کو، سپر پاور کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تل ملا اٹھے ہیں کہ آخر ہو کیا گیا ہے، کہ ایران کے پاس یہ خفیہ معلومات کیسے پہنچی کہ امریکہ کے فوجی کمانڈوز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز رکھی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے اس چینل کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کیا جاتا ہے، تو ہماری اس ریچ کو بحال کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کامنٹ سیکشن میں زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، خبروں کی جانب صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آفیشلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو یہ انفارم کر دیا ہے کہ آپ تیاری پکڑ لیں، اپنے شہروں کو ہائی الرٹ کر دیں، اپنے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دیں، اپنے ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر لیں اور اپنی فوجوں کو بھی ہائی الرٹ کر دیں۔ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، ہم زیادہ دیر تک اٹیک کو مؤخر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو جناب یہ انفارمیشن پہنچا دی گئی ہے، اور جس کے بعد امریکہ کی جو فضائیہ ہے ان کے C-17A گلوب ماسٹر طیارے، وہ اہم ترین فوجی اڈے جس کو ڈیگو کارشیا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ اڈا B-2 اور B-52 جیسے طویل فاصلے کے بامبر طیاروں کا مرکز ہے۔ اب جو دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوجی کارروائیاں اس کو مزید تیز کر چکا ہے، اور امریکی عہدیداروں کے مطابق بھی ایران پر حملہ اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امکان نہیں ہے بلکہ وقت کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن اس وقت فوجی کارروائیوں کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے، ہم اس کو مزید مؤخر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے تمام ملٹری ایسٹس جو ہیں ان کو تعینات کر دیا ہے۔ تو اب عراق کا فوجی اڈا بھی امریکہ نے خالی کر دیا، جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا، اسٹریٹجیکلی امریکہ کے لیے بہت اہم تھا۔ سارے فوجی اڈے جب امریکہ خالی کر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایران پر اٹیک کرنا ہے۔ خیر یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، میں آپ کو خبریں جلدی سے دینا چاہتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہوئی ہے، اور رات گئے امریکہ نے ایران پر دھاوا بولا ہے، فوجی آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ ماریو نوفل ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اس طرح خبریں میں آپ کو انگلش میں پڑھ کر بھی سناؤں گا، اور اس کا ہم ترجمہ بھی کریں گے تاکہ آپ کو خبریں اندازہ ہو۔ امریکہ کا جو USS ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا ہے، بحری ابدوز ہے، وہ پانیوں میں بتایا جا رہا ہے کہ روانہ ہو گئی ہیں۔ ایران پر سٹرائک کرنے کے حوالے سے ان کی رینج میں آ گئی۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر، کہ جو ابراہم لنکن ان کا بحری بیڑا ہے، جو کہ 60 سے 90 لڑاکا طیارے ایک وقت میں وہاں پر تعینات ہو سکتے ہیں، امریکہ کا چلتا پھرتا ایک فوجی اڈا ہے۔ اور جب تمام تر خلیج ممالک نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے سے روک دیا، انہوں نے سعودی عرب نے اور قطر نے جو ہے وہ بدترین مخالفت کی ہے اس حملے کی، تو ڈیفینیٹلی امریکہ ان ممالک کے فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اب انہوں نے پانیوں کے ذریعہ اٹیک کرنا ہے، کروز میزائلوں کے ذریعہ اٹیک کرنا ہے، یا پھر وہاں سے اپنے لڑاکا طیارے جو ہے وہ اڑائیں گے اور ایران پر سٹرائک کریں گے۔ اب جو ابراہم لنکن ان کا ابدوز ہے،
وہ ایران پر حملہ کرنے کی رینج میں آ گئی ہے. تو یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اب صورتحال بہت خطرناک ہونے جا رہی ہے. مشرق وسطیٰ میں نئی آگ لگنے جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کچھ دنوں کے اندر ایران پر اٹیک کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگلے 2 سے 3 دن، اگلے 48 سے 72 گھنٹے اب تک فیصلہ کن بتائے جا رہے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ اراؤنڈ 23 جنوری تک یہ اب دوست کے ذریعے ایران پر اٹیک ہو سکتا ہے. اس رینج پر جو ہے انہوں نے ابراہم لنکن جو ہے وہ اس کو جناب تعینات کر دیا ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹیک ڈیسائیڈڈ ہے، لیکن اٹیک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیسائیڈ ہو گئے. جو امریکی عہدیدار ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا کو وہ بتا رہے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایران پر اٹیک ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ پیغام نیتن یاہو کو بھی دے دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ سارا کچھ کریں. لیکن امریکہ نے اس وقت پریشر بہت زیادہ بلڈ اپ کر دیا ہے ایران کے اوپر کہ کہیں کسی اور فوجی اڈے سے اٹیک نہ ہو جائے. پانیوں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، B-52 بامبر سیاروں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، P-2 بامبر سیارے بھی آ سکتے ہیں اور دیگر وہ ملٹری ایسٹس کو استعمال کر سکتا ہے. تو اس وقت ایران کے لیے صورتحال بہت پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے کہ ایران کس حملے کو روکے گا، کس حملے کے لیے ایران تیار ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے ایران کے لیے کہ وہ امریکہ سے اس جنگ کے اندر کس طرح سے سمارٹلی پلے کرتے ہوئے وہ صورتحال کو بھانپ سکتا ہے. تو یہ ان کی جو کیریئر ہیں وہ رینج میں آ چکے ہیں. واشنگٹن کے پاس جو آپشنز ہیں وہ 8 سٹرائکس کرے گا، ڈٹرنس کرتا سکتا ہے. وہاں پر آیت اللہ خامنئی جو ہے ان کی حکومت کا تختہ لوٹنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. معاملات بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے کہ جناب ایک بہت بڑا اور یہ بگ ہے، یہ ویزیبل ہو چکا ہے کہ ملٹری آپریشن ایران کے اندر ہونے جا رہا ہے. اس وقت خطے کے اندر بہت بڑی انسرٹینٹی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اس سے پہلے اتنا بڑا اور اتنا خطرناک حملہ نہیں ہوگا جو اب امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چھوٹی سٹرائک نہیں کریں گے، ہم لمیٹڈ سٹرائک نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ ایک اتنا خطرناک حملہ کریں گے کہ ایران کو اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. اور جو امریکہ نے نارتھ کوریا کے ساتھ کیا تھا وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ صورتحال کو دیکھیں کہ کوسچن یہ ہے کہ کیا امریکہ 23 جنوری تک ایران پہ اوپر جو ہے وہ حملہ کر دے گا؟ اور اگر حملہ کرے گا کیا ایران جو ہے اس حوالے سے خاموش رہے گا؟ کیا یہ بیک چینلز کے ذریعے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں؟ 23 جنوری تک کا امریکہ نے وقت دے دیا ہے جو انہوں نے اپنی ابراہم لنکن کو سٹرائک رینج کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا ہے. اب ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے، لیکن ایران کیا کرے گا؟ ایران نے امریکی فوجی کمانڈوز ہیں ان کو نشانہ بنا لیا. میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے انہوں نے کہا کہ ایران میں خامنئی کا جو 37 سالہ اقتدار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. وہ ختم ہو سکتا ہے، وہاں پر نئی حکومت آنی چاہیے. تو وہاں پر سب سے بڑی خواہش ہے نا، یا تو اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور یا آیت اللہ خامنئی جو ہے ان کو اریسٹ کر لیں، ان کے رجیم چینج آپریشن ہو اور جو رضا پہلوی ہیں ان کی حکومت وہاں پر لائی جائے جو کہ امریکن بیکڈ ہیں. تو اس طرح کی حکومت کو ایران میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں، برڈ آئی ویو دیکھیں، تو ایران بھی دھمکی دے چکا ہے کہ قطر کے ایک ہوٹل میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ایران امریکہ کو دھمکی دے چکا کہ قطر کے ایک ہوٹل میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر سارے امریکی کمانڈوز موجود ہیں اور ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. اب یہ ایران کی ریٹیلیشن اس قدر ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ سپر پاور کی خفیہ ہلجل ایران کے پاس موجود ہے، ان کی موومنٹس ایران کے پاس ہیں. تو ان کو یہ خفیہ موومنٹس کون پرووائیڈ کر رہا ہے؟ یہ اب تک کا سب سے بڑا سوال ہے. یعنی کہ جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں بلکہ 3 بڑی سپر پاورز کے درمیان جنگ ہے. اور چائنا بھی ظاہرہ ایران کو بچانے کے لیے اپنے سٹیکس کا استعمال کرے گا، تو رشیا بھی ہے اور بہت سارے جو ہے وہ یہاں پر سٹیکس لگے ہوئے ہیں ایران کے اندر. تو ایران کو بچانے کی کوششیں کی جائیں گی کہ ایک ملک آئے وہ دوسرے سمندر سے اٹھ کر دوسرے سمندر پر اٹیک کر دے اور پھر یہاں پر تو ہلچل ہوگی. تو لرزہ طاری ہو گیا اس وقت امریکہ میں، وہ تلملا اٹھیں کہ آخر یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایران کے پاس کہاں پہنچی ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ فلاں ہوٹل کے اندر امریکہ کے سارے کمانڈوز ہیں وہ موجود ہیں اور انہوں نے کہا دیا کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو بڑی انسرٹینٹی ہے خطے میں، کچھ بھی بڑا اگلے چند گھنٹوں میں آپ کو دیکھنے کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.